کچھ گھنٹوں کے مجبوراً ریسٹ کے بعد اس کا کمرے میں دم گھٹنے لگا۔ آہستہ سے چلتی ہوئی کچن میں آگئی اور اپنے لیے فریج کھول کر فریش جوس نکالنے لگی۔ ابیہا بچے، میں نے کہا بھی تھا نا کہ بیڈ سے ہلنا بھی نہ۔ تمہیں کسی چیز کی ضرورت تھی تو مجھے آواز دیتی یا ملازمہ کو۔ انیلا بیگم جھنجھلائی ہوئی تھی۔ چلو اب کمرے میں۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر اسے کمرے میں واپس لے آئی۔ عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد وہ کھڑکی میں آ کھڑی ہوئی۔ رات کے وقت موسم قدرے پرسکون تھا۔ ٹھنڈی ہوا کو وہ اپنے اندر اتار رہی تھی، جیسے وہ اس رات کے سکون کو خود میں سمانا چاہتی ہو۔ تبھی دروازہ بجا۔ آ جاؤ راشدہ، اس نے بنا دیکھے کہا۔ ابیہا باجی، یہ بی بی جی نے آپ کے لیے دودھ بھیجا ہے۔ وہ سائے ٹیبل پہ رکھ کر چلے گی۔ باہر ہر طرف اندھیرا تھا۔ لمحہ بھر کو اسی اندھیرے سے خوف آیا، لیکن جب نگاہ آسمان کی طرف اٹھی تو پھر لبوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ آپ نے میری ہمیشہ مدد کی ہے، میرے بنا کہے، بنا پکارے، اور میں جانتی ہوں میری اس آزمائش میں بھی مدد کریں گے۔ اللہ جی، میں چاہتی ہوں میں بابا کا خیال خود رکھ سکوں، بس کبھی کبھی حالت تھوڑی سی خراب ہو جاتی ہے۔ اگر آپ اس سے ساتھ ہوں تو میں اس آزمائش سے نکل جاؤں گی۔ اس نے کچھ کلمات پڑھنا شروع کر دیے۔ ہوا میں بھینی بھینی سی خوشبو پھیل رہی تھی، وہ خوشبو جس سے محبت تھی۔ اس نے گہرا سانس لیا۔ آنکھوں کی قید سے دو موتی آزاد ہو کر گرے۔ اس کے دل کے ساتھ ساتھ لبوں نے بھی شدت سے اسے پکارا تھا۔ مجھے ضرورت ہے آپ کی، پلیز واپس آ جائیں۔ لہجے میں افسردگی تھی۔ تبھی کسی نے اسے اپنے حصار میں لیا، وہ حصار جو فرحت بخش تھا، چاہت بخش تھا۔ پھر سے وہی خوشبو، اس کے وجود کی خوشبو جس کو وہ پہچانتی تھی۔ اجتاب! اس نے پہلی دفعہ اسے اس کے نام سے پکارا تھا۔ اس نے آنکھیں زور سے بند کر لیں، اس ڈر سے کہیں اگر آنکھیں کھلیں تو یہ خواب یہیں ٹوٹ جائے گا۔ اس نے اس کا چہرہ اپنی جانب کیا۔ آنکھیں آج بھی ویسی تھیں جیسی وہ چھوڑ کے گیا تھا، خاموش، بھیگتی، جھکی ہوئی۔ اس نے اس کی پیشانی پہ ہونٹ رکھ دیے۔ اجتاب! اس نے پھر پکارا۔ یس مائی لیڈی! اب کہ اس نے بھی جواباً کہا۔ آپ کب آئیں گے واپس؟ مجھ سے نہیں رہا جا رہا آپ کے بغیر، پلیز واپس آ جائیں نا۔ آنسوں میں شدت ہوئی۔ اگر نہ ہوں تو میں مر جاؤں گی۔ اس نے اس کے کندھے پہ سر رکھ دیا۔ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو میرا کیا ہوگا؟ آپ رہ لیں گے، وہاں بھی تو رہتے ہیں نا۔ نہ صبح سے کوئی کال نہ میسج آپ کے لیے، بس کام ضروری ہے۔ اسے ابیہا کے انداز پہ حیرت سے زیادہ پیار آ رہا تھا۔ چلو آؤ، زیادہ دیر کھڑے رہنا ٹھیک نہیں ہے۔ رات دیر تک وہ سب کچھ ایک حسین خواب سمجھ کر اس سے ڈھیر ساری باتیں کرتی رہی۔ اپنی عادت کے مطابق وہ اذان کی آواز پہ اٹھ گئی۔ ابیہا دائیں کروٹ سوئی تھی اور وہ اس کی بائیں کروٹ تھا۔ سائے لیمپ جلا کر بنا کوئی آواز کیے وہ وضو کرنے چلی گئی، نماز ادا کی اور وہیں کتنی دیر سے جھکے بیٹھی رات کے خواب کے بارے میں اللہ کو بتا رہی تھی۔ 6 بج رہے تھے۔ اجتاب کا الارم بجا۔ وہ حیران تھی کہ اس نے تو الارم نہیں لگایا۔ پھر شاید مما میرے پاس سوئی ہیں، انہیں نماز کے لیے اٹھا دوں۔ اس نے اس سائیڈ کا لیمپ آن کیا اور تھوڑا سا کمرہ ہٹایا۔ ماں! ابھی وہ کہنے ہی لگی تھی کہ خاموش ہو گئی۔ کیا وہ ابھی بھی خواب میں ہے؟ وہ بے بس ہوئی۔ آپ نے مجھے پاگل کر دیا ہے۔ اسے سامنے سوئے ہوئے انسان پہ شدید غصہ آیا اور پلو اٹھا کر اس کے منہ پہ دے مارا۔ ہائے اللہ! ظالم بیوی! وہ سٹپٹایا۔ آپ سے تو بہت کم ہوں، بدتمیز کہیں کی! رتی برابر بھی تم شوہر کی عزت نہیں کرتی۔ جنت کیا تمہیں خاک ملنی ہے؟ وہ بڑبڑایا۔ ابیہا کہکا لگا کر ہنسی۔ آپ کے قدموں کے نیچے کون سا جنت ہے جو مجھے ملنی ہے؟ واقعی کیا؟ میں تو لٹا دیوانہ یہی سمجھتا رہا کہ شوہر کے قدموں میں جنت ہوتی ہے۔ اچھا بھلا کیوں؟ کیونکہ وہ اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا ہے، اس لیے۔ اس نے بدتمیز کہیں کی! رتی برابر بھی تم شوہر کی عزت نہیں کرتی۔ جنت کیا تمہیں خاک ملنی ہے؟ وہ بڑبڑایا۔ ابیہا کہکا لگا کر ہنسی۔ آپ کے قدموں کے نیچے کون سا جنت ہے جو مجھے ملنی ہے؟ ہیں؟ واقعی کیا؟ میں تو لٹا دیوانہ یہی سمجھتا رہا کہ شوہر کے قدموں میں جنت ہوتی ہے۔ اچھا بھلا کیوں؟ کیونکہ وہ اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا ہے، اس لیے۔ اس نے اس کے نرم پنکھڑی سے گال کھینچے۔ میری کیوٹ بیوی! میاں جی کچھ شرم کریں، اب آپ ایک عدد بچے کے باپ بننے والے ہیں۔ چلیں اٹھ جائیں، اب نماز پڑھ لیں، لیٹ ہو رہا ہے۔ وہ اس کے بالوں کو ہاتھ سے بگاڑ کر اپنی سائیڈ ٹیبل کی طرف بڑھی۔ وہ خواب نہیں تھا، حقیقت تھی، اور بہت خوبصورت حقیقت تھی۔ اجتاب نماز پڑھ رہا تھا، وہ اس کی پشت کو دیکھ رہی تھی۔ لیکن اجتاب واپس کیوں آ گئے؟ انہوں نے مجھے یہ نہیں بتایا کہ وہ واپس آ رہے ہیں۔ پھر وہ کھوئی ہوئی سوچ رہی تھی۔ ابیہا یار نے سب کو منع کیوں کیا تھا کہ مجھے نہ بتائیں؟ اجتاب کی بارعب آواز گونجی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ آپ پریشان ہوں یا کام چھوڑ کر واپس آئیں، بس۔ سر جھکا تھا۔ ابیہا کام سے زیادہ تم لوگ ضروری ہو۔ اس وقت یہاں میری زیادہ ضرورت تھی۔ کام تو ہوتے رہتے ہیں نا۔ اس کے ماتھے کی تیوری بڑھی۔ ماما تھی اور میں بھی، ہم نے ساتھ مل کر سنبھال لیا تھا۔ وہ ڈر گئی تھی۔
تم جانتی ہو تمہیں آرام کی ضرورت ہے اور ایسی حالت میں تم سارا دن کچن میں کھڑی رہتی ہو۔ یار کچھ ہوش ہے تمہیں؟ اگر ایسے میں تمہیں کچھ ہو جاتا تو؟ وہ تپا ہوا تھا۔ سوری، وہ رو دی۔ با یہ نہیں ہے کہ تم سوری بولو، با یہ ہے کہ تم نے غلط کیا۔ ہاں مجھے پتا ہے میں غلط ہوں کہ میں نے ایسا سوچا، سوری، آئندہ ایسا نہیں کروں گی۔ وہ آہیں بڑھتی پیر پٹکتے پھر روم سے چلے گی۔ استاد کی محبت نے اسے ایک نازک سی گڑیا بنا دیا تھا۔ اب جب وہ زندگی کی حقیقتوں کے روبرو تھی تو احساس ہوا کہ شوہر ناراض بھی ہو سکتا ہے، ڈانٹ بھی سکتا ہے، جتنا چاہے غصہ بھی کر سکتا ہے اور چاہے تو گھر سے باہر بھی نکال سکتا ہے۔ امید تھی جو ٹوٹ رہی تھی، لیکن دل نے استاد کی ہی طرفداری کی اور غصہ بلائے وہ اپنے شوہر کی عزت، محبت، چاہت اور مان کے آگے جھک گئی اور اپنے یقین کو پختہ بنا لیا کہ خیر ہے، کیونکہ محبت تو جھکنا سکھاتی ہے نا، خواہ وہ کسی انسان کی ہو یا مالک حقیقی کی۔ لیکن استاد سے ناراض وہ ابھی بھی تھی۔ اگلی دوپہر میں وہ بابا کے پاس بیٹھی انہیں بڑے مزے سے ہاتھوں کے اشارے اور الٹی سیدھی شکلیں بنا کر کوئی کارٹون مووی کی سٹوری سنا رہی تھی، جو کہ کل رات اس نے ہانیہ کے ساتھ بیٹھ کے دیکھی تھی۔ بیہا بس کرو اب تو، ہنس ہنس کر میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے۔ حسن صاحب نے ہاتھ کے اشارے سے منع کیا۔ استاد پاس پر آ کر بیٹھ گیا اور بیہا رخ پھیر گئی۔ لو جی، بیگم صاحبہ تو واقعی ناراض ہو چکی ہیں۔ وہ اسے اگنور کر کے بابا سے باتوں میں جٹ گیا۔ میں ہی بری ہوں، ہاں بہت بری ہوں، جو ان کے بارے میں اتنا سوچا اور اوپر سے مجھے ہی اتنی باتیں بھی تو سنائی تھی نا۔ آنکھیں آنسوں سے بھر گئیں۔ وہ بیہا کے چہرے کا بغور جائزہ لے رہا تھا۔ وہ ڈارک گرین سندھی قمیض اور اسکن کلر کے کھلے ٹراؤزر میں آج بھی اسے ویسی ہی لگ رہی تھی، پہلی رات کی خوبصورت دلہن جس کی آنکھوں میں ڈھیروں آنسو تھے۔ کتنا برا ہوا نا، میں اپنی اتنی کیوٹ بیوی کو رلا دیا، وہ نادم ہوا۔ وہ اپنی سوچوں سے باہر نکلا جب ابیہا نے پیٹ میں اٹھے درد سے زور زور سے چیخنا شروع کر دیا۔ وہ سنبھلا اور اس کی طرف بڑھا۔ ابیہا کیا ہوا ہے؟ تم ٹھیک ہو ابیہا؟ وہ اس کا چہرہ تھپتھپا رہا تھا اور وہ اس کے ہاتھوں میں بے سود پڑی تھی۔ استاب کو لگا کہ سب ختم، دل جیسے مٹھی میں ہی دبوچا جا رہا تھا۔ اس نے گاڑی نکالی اور ہاسپٹل لے آئے۔ استاب، ابیہا کو تمہیں اس کو ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے تھا۔ اس ہاسپٹل میں کیوں لے آئے؟ نیلا بیگم فکرمندی سے کہہ رہی تھی۔ سب باتوں کو پس پش ڈال کر اسے صرف ابیہا کی فکر تھی۔ وہ ابھی بھی بے ہوش تھی۔ ڈاکٹر نے مکمل چیک اپ کر لیا اور ٹیسٹ وغیرہ بھی ہو چکے تھے۔ وہ ڈاکٹر کے پیچھے چلتا ہوا ان کے کیبن کی طرف چلا گیا۔ ڈاکٹر، یہ دوسری دفعہ ہوا ہے کہ اچانک سے درد اٹھتا ہے اور وہ بے ہوش ہو جاتی ہے، سب ٹھیک ہے نا؟ میں نے ابیہا کا تفصیلی چیک اپ کر لیا ہے۔ مجھے آپ سے کچھ ضروری بات بھی کرنی ہے، اس لیے آپ سکون سے میری باتیں سنیں۔ استاب کو لگا کہ معاملہ بہت سنجیدہ ہے۔ یا اللہ، سب سنبھال لینا، دل سے صدا نکلی۔ جب وہ روم میں آیا تو وہ ادھ کھلی آنکھوں سے دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی اور استاب کو دیکھ کر آنکھیں موند لیں۔ سنو، اس نے مخاطب کیا۔ کوئی جواب نہیں تھا۔ ناراض ہو؟ بیہا میری طرف دیکھو پلیز۔ وہ چلتا ہوا بیڈ کے پاس آ گیا۔ لہجے میں درد تھا۔ وہ ویسی ہی لیٹی رہی۔ اس نے ہاتھ سے اس کا چہرہ اپنی طرف کیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی اس نے اس کی پیشانی پہ لب رکھ دیے۔ ایک آنسو ابیہا کے چہرے پہ گرا اور اس نے آنکھیں کھول دیں۔ رو رہی ہیں؟ ابیہا نے کہنا چاہا لیکن استاب نے لبوں پہ انگلی رکھ کر خاموش کر دیا۔ میں کبھی نہیں بتا سکتا کہ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں یا تم میرے لیے کیا ہو، شاید الفاظ نہ ملیں۔ آج اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو میں مر جاتا۔ اس نے محسوس کیا استاب کی آواز لڑکھڑا رہی تھی۔ میں ڈر گیا ہوں ابیہا، مجھے کچھ نہیں چاہیے، بیبی بھی نہیں، مجھے بس تم چاہیے، بس تم، میرے لیے تم ضروری ہو اور کوئی نہیں، کوئی بھی نہیں۔ وہ رو رہا تھا، ہاں وہ اس کے لیے رو رہا تھا۔ وہ یکٹک سی ہو کر اسے دیکھی گئی۔ استاب کیا ہوا ہے؟ اس کا سانس اٹکا۔ بتائیں نا کیا ہوا ہے، بیبی ٹھیک ہے نا؟ کیا ڈاکٹر نے کچھ کہا ہے؟ اس نے اس کا بازو نچوڑا۔ کچھ نہیں، تم آرام کرو۔ وہ اٹھنے لگا، تبھی ابیہا نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ بتا کر جائے پلیز۔ ٹھیک ہے بتاتا ہوں، لیکن صرف ایک شرط پہ کہ تم رو گی نہیں، پلیز۔ ہاں، اس نے سر اسبات میں ہلایا۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ تمہارا باڈی بہت کمزور ہے اور اگر ایسا ہی رہا تو یا بیبی اب نارمل ہو سکتا ہے یا تم۔ اس نے بات ادھوری چھوڑی۔ کیا میں بتائیں نا؟ بے چینی بڑھ گئی۔ اگر اس بیبی کو کیری کیا گیا تو تمہاری جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ پورے تحمل سے اس نے استاب کی ساری بات سنی۔ حقیقت میں اسے لگا کسی نے اسے گہری کھائی میں دھکا دے دیا ہو۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے، ہم مس کیریج کروا دیں گے۔ وہی روبدار آواز تھی۔ لیکن کیوں؟ ابیہا چلائی۔ کیونکہ میں نہیں چاہتا تمہیں کچھ ہو۔ میں ایسا کچھ نہیں کروں گی اور مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ پلیز ابیہا۔ اب کے لہجے میں بے بسی تھی۔ استاب، نہیں بالکل نہیں، مجھے نیند آ رہی ہے۔ اس نے کروٹ بدل لی۔ لمحہ بھر کے لیے اسے لگا کوئی اس کی سانسوں کو کھینچ رہا ہے۔ اس قدر درد بھرا تھا اس کے وجود میں۔ اس کا دل کیا کہیں دور پہاڑوں میں جا کے زور زور سے روئے چلائے، لیکن اس نے صبر کیے رکھا۔ درد کو الفاظ میں بدلنے کی کوشش جاری تھی۔ آنسو کہیں حلق میں ہی اٹک گئے تھے۔ اللہ جی، دل نے سرگوشی کی، اللہ جی مجھے درد ہو رہا ہے۔ یہ کیا ہو گیا ہے؟ کچھ بولے نا پلیز۔
میں کیسے اپنے وجود کی اس خوبصورت حصے کو یوں ختم کر دوں؟ آج الفاظ اس کے درمدار کا مداوع کرنے سے قاصر تھے۔ کچھ بھی نہیں سمجھ آ رہا، پلیز مجھے راستہ دکھائیں پلیز۔ وہ ہے نا، وہ سب سنبھال لے گا۔ دل کو تسلی دیتے ہوئے وہ کئی گھنٹے زاروں قطار روتی رہی اور خاموشی سے چھت کو دیکھتی رہی۔ تسبیحات پڑھتے ہوئے خود ہی اس پر سکوت طاری ہو گیا۔ وہ ہاسپٹل سے ڈسچارج ہوتی کی تھی اور اب اپنے روم میں پڑی بور ہو رہی تھی۔ اجتاب نے موقع دیکھ کر پھر بات شروع کر دی۔ ابیحا ضد نہ کیا کرو پلیز۔ میں ضد نہیں کر رہی، بس میں آپریشن نہیں کرواؤں گی۔ 2 دن سے اس کے ساتھ سر کھپاتے تھک چکا تھا۔ اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو؟ مجھے اپنے رب پر پورا بھروسہ ہے، مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ اگر اس نے یہ خوشی مجھے دی ہے تو اس خوشی کی اور میری حفاظت بھی کرے گا۔ لیکن وہ کہنا چاہتا تھا، لیکن اس سے کچھ بھی کہنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا اور اجتاب نے مجبوراً ہار مان لی، مگر ایک شرط پر۔ کیا؟ اس نے سوالیہ نگاہیں اٹھائیں۔ تمہاری ڈائٹ کا اسکیڈول میں خود تیار کرواؤں گا اور تمہیں وہ فالو بھی کرنا پڑے گا، ہر لمحہ ہر وقت۔ اچھا ٹھیک ہے میاں جی۔ اس نے اس کا ہاتھ تھاما۔ میں تمہیں خوب فروٹس کھلاؤں گا اور انشاءاللہ پھر سب ٹھیک رہے گا۔ اور تمہیں میرا ہر حکم بھی ماننا ہوگا، اس نے روب دار لہجے میں کہا۔ جی میرے سرتاج، آپ کا ہر حکم سر آنکھوں پہ۔ اب کہ وہ مسکرائی۔ بہت بری ہو تم۔ اجتاب نے اس کے گال کھینچے۔ آپ سے تھوڑی سی کم۔ اس نے کارٹون شکل بنائی۔ سنو محبت کیا ہے؟ اس کا وہی معصومانہ سوال۔ بقول آپ کے وہی جو میں آپ سے بالکل بھی نہیں کرتی، اس نے کہہ گایا۔ اور اللہ ایسی ظالم بیوی کسی کو نہ دے، اور ایسا شوہر بھی کسی کو نہ دے۔ اچھا کیسا شوہر؟ اتنا معصوم، اتنا کیوٹ، اتنا لونگ، اتنا کیئرنگ۔ اس نے بات ادھوری چھوڑی۔ آج کے لیے اتنی تعریف کافی ہے۔ اس نے ہاتھ جاڑے جیسے کام ختم کر دیا ہو۔ اچھا آگے تو بتاؤ نا، اسے تجسس ہوا۔ اور اتنا خڑوس، اتنا انرومانٹک، اتنا بورنگ۔ بس بس اور بس۔ اس نے اسے دن میں تارے دکھائے۔ تو توبہ توبہ لڑکی، میں نے کیا کیا؟ اس نے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ اتنے دن سے آئے ہوئے ہیں، ایک دن بھی مجھے کہیں گھمانے نہیں لے کر گئے۔ آپ کو شرم نہیں آتی اپنی اتنی پیاری بیوی سے ایسا سلوک کرتے ہوئے؟ او اچھا، اب آپ یہ چاہتی ہیں کہ آپ کو اس حالت میں ڈیٹ پہ لے چلوں؟ ایک نمبر کی بلیک میلر ہے۔ اگر یہ آئیڈیا برا ہے تو پھر کینڈل لائٹ ڈنر پر لے جائیں پلیز۔ اس نے پلیز کو زور سے کہا۔ اوکے مائی کیوٹ لیڈی، آپ کا ایک خادم بس 2 منٹ میں فریش ہو کر آیا۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اجتاب مان گیا۔ اللہ جی، ہمیشہ کی طرح آج بھی میں آپ پہ سب چھوڑتی ہوں، آپ جو کرو گے مجھے منظور ہوگا۔ آپ پر بھروسہ کیے، آپ کو تھامے، بس آپ میرے ساتھ رہنا۔ دل نے اس رب کی پاکی بیان کی۔ اس کے پورے جسم میں ایک سکون سا اتر گیا۔ خوبصورت بیوی ہو، ایک پیارا سا بیبی اور لمبی ڈرائیو تو زندگی خود بخود مہربان ہوتی محسوس ہوتی ہے۔ وہ ڈرائیونگ کرتے ہوئے اسے بتا رہا تھا، میں کس قدر خوش نصیب ہوں کہ مجھے بنا کسی معاوضے کے، بنا کسی آزمائش کے تمہارا اتنا خوبصورت ساتھ ملا۔ زندگی سے محبت ہو گئی ہے مجھے، کیونکہ زندگی خوبصورت ہے۔ نہیں مجھے تو ایسا نہیں لگتا۔ ابیحا نے بھی حصہ ڈالا۔ اچھا وہ کیوں؟ یہ سب تو انسان کو مل ہی جاتا ہے، اپنی خواہشات سے، اپنی مرضی سے، کبھی رو کر تو کبھی مسکرا کر۔